حویلی کی اوپری منزل پر ازلان خان کا کمرہ کسی جنگ لگے علاقے کا نظارہ پیش کرا رہا تھا، جہاں ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور مہنگے پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ ساتھ سگریٹ کے دھوئے کی ایک دبی ہوئی سی بو بسی ہوئی تھی۔ ازلان کیونکہ شہر کے بڑے کاروباری گروپ کا وارث تھا، اس لیے اس کی بھاگ دوڑ اور مزاج دونوں ہی آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ کمرے میں پھیلی فائلیں، جوتوں کے جوڑے اور صوفے پر بکھرے ہوئے کوٹ اس کی الجھن کی گواہی دے رہے تھے۔ اس دوران تائی جان یعنی ازلان کی ماں بیگم سہانا اپنے کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آئی تو ایزل کو گنگناتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ ایزل جو اس گھر کی لاڈلی اور اپنے ابا جان کے انتقال کے بعد سب کی آنکھ کا تارا تھی، اپنی شرارتوں اور نٹکھٹ سوبھاؤ کی وجہ سے پورے گھر میں مشہور تھی۔ بیگم سہانا نے اسے روک کر پیار سے کہا، ایزل بیٹا، ذرا دیکھو تو ازلان کے کمرے کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ صبح سویرے کسی میٹنگ کے لیے نکلا ہے اور پیچھے کچرا گھر چھوڑ گیا ہے، تم ذرا اس کا روم سیٹ کر دو گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایزل نے گردن ہلائی اور بولی، تائی جان آپ حکم کرے اور میں نہ مانوں، ویسے بھی اس کھڑوس مسٹر خان کے کمرے میں تھوڑی بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ ایزل کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی ناک چڑھ گئی، اسے سگریٹ کی بو سے سخت نفرت تھی۔ اس نے کھڑکیاں کھولی، پردے ہٹائے اور صفائی شروع کر دی۔ صفائی کرتے کرتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے دراز پر پڑی جو آدھا کھلا تھا، اس میں سگریٹ کا ایک بہت قیمتی اور نیا پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ ایزل کے دماغ میں ترنت ایک شرارت جاگی، اس نے پیکٹ اٹھایا اور سوچا کہ مسٹر خان کو سبق سکھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ وہ سیدھی باتھ روم میں گئی اور ایک ایک کر کے تمام سگریٹ ٹوائلٹ میں ڈال کر فلش کرنے ہی والی تھی کہ اس کا من للچایا۔ اس نے سارے سگریٹ وہاں پھینک دیے اور ڈبے کو خالی کر کے وہی چھوڑ دیا۔ ابھی وہ کمرے کی آخری سیٹنگ کر ہی رہی تھی کہ نیچے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ازلان خان غصے اور تھکان میں ڈوبا کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایزل کو دیکھ کر اس کی بھویں تن گئی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیڈ پر پھینکا اور مضبوط آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور میرا کمرہ چھیڑنے کی ہمت کس نے کی ہے؟ ایزل نے بڑے سکون سے بات جھٹکتے ہوئے کہا، ارے مسٹر خان، آپ کا شکریہ کہاں ہے؟ میں نے اتنی محنت سے آپ کا کمرہ چمکایا ہے، ورنہ یہاں تو سانس لینا مشکل تھا۔ ازلان نے اسے نظر انداز کیا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی باتھ روم کا دروازہ کھولا، اس کی نظر ٹوائلٹ میں تیرتے اپنے مہنگے سگریٹوں پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور وہ چیخا، ایزل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس گدھے کی اولاد نے میرے سگریٹ برباد کر دیے ہیں؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کوریڈور میں کھڑی نوکرانی بھی سہم گئی۔ ایزل نے ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کیا، بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بڑے سکون سے بال کان کے پیچھے پھنسائے اور نہایت معصومیت سے بولی، مسٹر خان، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی سگریٹ پینے والے سیدھے جہنم میں جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ پر احسان کیا ہے، آپ کا جہنم کا راستہ تھوڑا لمبا کر دیا، اور رہی بات گدھے کی اولاد کی تو ذرا سوچ کر بولیں، آپ میرے تایا جان یعنی اپنے پاپا کو گدھا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ان کی ہی بیٹی ہوں نا، میں بھی جا کر ان کو بتاتی ہوں کہ ان کا بیٹا ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ازلان کا حوصلہ اب لاچاری میں بدلنے لگا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور بولا، زبان سنبھال کر بات کرو ٹڈی تم، جانتی ہو وہ پیکٹ کتنی مشکل سے ملا تھا، وہ مہنگی سگریٹ تھی۔ ایزل نے منہ بنایا اور بولی، مہنگی ہو یا سستی، پھیپھڑے تو سب کے ایک جیسے ہی کالے کرتے ہیں نا، اور خبردار جو مجھے دوبارہ ٹڈی کہا، میں اپنے قد میں پوری ہوں، آپ ہی ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں۔ ازلان نے ہاتھ اٹھا کر اسے ڈرانا چاہا تو وہ ترنت پیچھے ہٹی اور چلائی، تائی جان، مسٹر خان مجھے مار رہے ہیں اور بڑے تایا ابو کو گالی دے رہے ہیں۔ ازلان نے جلدی سے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی اور غصے سے پھسپھسایا، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں سچ مچ تمہارا گلا دبا دوں گا، ایک تو میرے سگریٹ برباد کیے، اوپر سے مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ ایزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ہنستے ہوئے بھاگ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور وہاں سے انگوٹھا دکھا کر بولی، پہلے توبہ کریں کہ آگے سگریٹ نہیں پئیں گے، ورنہ پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دوں گی کہ ازلان خان سگریٹ کے دکھ میں پاگل ہو گئے ہیں۔ ازلان نے بیڈ پر پڑا تکیا اٹھا کر اسے مارنے کے لیے پھینکا، لیکن وہ پھرتی سے بچ گئی اور کھلکھلاتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ ازلان وہی کھڑا ہانف رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کا کیا کرے جو اس کے پورے ڈسپلن کو ایک منٹ میں تہس نہس کر دیتی تھی۔ اسے اپنی قیمتی چیزوں کے نقصان پر جتنا غصہ تھا،
اسے کہیں زیادہ اس بات پر خوشی ہو رہی تھی کہ ایزل نے اسے اس کے سامنے اپنے ہی شبدوں میں پھنسا لیا تھا۔ وہ بڑبڑایا کہ اس لڑکی کا علاج کرنا ہی پڑے گا، یہ دن بدن سر چڑھتی جا رہی ہے، جبکہ نیچے ہال میں ایزل اپنی جیت کی خوشی میں دادی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابھی تو یہ شروعات ہے مسٹر خان، ابھی تو آگے بہت سے سبق سکھانے باقی ہیں۔ گھر کا ماحول ان دونوں کی اس لگاتار جنگ سے ہمیشہ گرم رہتا تھا، لیکن آج کی سگریٹ والی گھٹنا ایک ایسی چنگاری تھی جس نے ان کے بیچ دشمنی کی ایک نئی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دی تھی، جو آگے چل کر کسی بڑے طوفان کے آنے کی گھنٹی تھی۔ ایزل کی شرارتیں اور اذلان کا گھمنڈ اب ایک ہی چھت کے نیچے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اگلی صبح حویلی کے رسوئی گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی، کیونکہ ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، اور ایزل کے لیے دن کا وہ وقت ہوتا تھا جب وہ اپنی شرارتوں کا جال بنتی تھی۔ وہ کچن میں تائی سہانا کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے بہانے داخل ہوئی، جہاں کام والی ماستاپا آٹا گوندھ رہی تھی اور باورچی جاوید بریک فاسٹ بنانے میں بزی تھا۔ ایزل نے بڑے پیار سے ماستا آپا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، آپا آج کیا خاص بن رہا ہے مسٹر خان کے لیے؟ تو آپا نے ہنس کر جواب دیا، بی بی جی آج صاحب کا موڈ ذرا بھاری لگ رہا ہے۔ ایزل نے موقع پا کر نمک دانی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تائی کی نظر بچا کر اذلان کے لیے الگ چینی کے برتن میں ڈھیر سارا نمک ملا دیا اور پھر بڑے معصومانہ انداز میں باہر ڈائننگ ہال کی طرف نکل آئی، جہاں دادا جان اپنے خاص روبدار انداز میں اخبار پڑھ رہے تھے اور اذلان کی چھوٹی بہن عالیہ فون میں مگن تھی۔ اذلان سیڑھیاں اتر کر ہال میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر رات والی چڑچڑاہٹ ابھی تک برقرار تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور کرسی کھینچ کر ایزل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ عالیہ نے شرارت سے کہا، مسٹر خان سنا ہے کل کمرے میں کوئی طوفان آیا تھا، سگریٹ کے پیکٹ سمندر بن گئے۔ اذلان نے ایزل کو گھور کر دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، کچھ لوگ اپنی حد سے زیادہ اچھل رہے ہیں، ان کے پر کاٹنے کا وقت قریب ہے۔ ایزل نے بڑے سکون سے ناشتہ کرنا شروع کیا اور بولی، عالیہ تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، صفائی تو آدھا ایمان ہے، میں نے تو بس گھر کو صاف ستھرا کیا تھا۔ اسی دوران ماستاپا چائے کی پیالی لے کر آئی اور اذلان کے سامنے اس کی پسندیدہ پیالی رکھی۔ اذلان نے چینی ڈالی اور دوسرے ہاتھ سے پیالی اٹھا کر ایک بھرپور گھونٹ لیا، لیکن جیسے ہی نمکین چائے اس کے گلے میں اتری اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کا من چاہا کہ وہی سب اگل دے، مگر دادا جان کے سامنے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ گھونٹ نکلا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے میز کے نیچے اپنا بوٹ ایزل کے پاؤں پر رکھ کر پوری طاقت سے دبایا۔ ایزل کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے بولی، مسٹر خان کیا ہوا، چائے پسند نہیں آئی کیا؟ آج چائے کچھ زیادہ ہی خاص بنی ہے۔ اذلان نے دانت پیستے ہوئے میز کے نیچے دباؤ بڑھایا اور دھیمی آواز میں بولا، ہاں ایزل اتنی خاص ہے کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں ابھی انعام دوں۔ عالیہ نے ان دونوں کے بدلے ہوئے چہرے دیکھ کر شک سے پوچھا، مسٹر خان آپ کی آنکھوں میں پانی کیوں آ رہا ہے، کیا چائے بہت گرم ہے؟ اذلان نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا، نہیں عالیہ، بس آج کی چائے کا سواد اتنا انوکھا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ دادا جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اذلان کو دیکھا اور کہا، بیٹا اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اذلان نے ایزل کے پاؤں سے اپنا بوٹ نہیں ہٹایا اور جواب دیا، کوئی بات نہیں دادا جی، بس آج کل کام بہت زیادہ ہے اور اوپر سے گھر میں کچھ ٹڈیاں بہت زیادہ شور مچا رہی ہیں۔ ایزل نے درد کی شدت کو چھپاتے ہوئے میز پہ رکھی پلیٹ اذلان کی طرف بڑھائی اور بڑے پیار سے کہا، مسٹر خان آپ کو یہ ڈش بہت پسند ہے، تھوڑا اور لے لیں تاکہ آپ کا مزاج ذرا نرم ہو۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور دل ہی دل میں قسم کھائی کہ اس نمکین چائے کا بدلہ وہ بہت جلد لے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ماستاپا جب برتن سمیٹنے آئی تو اس نے حیرت سے خالی پیالی کو دیکھا اور بڑبڑائی کہ اوپر والا جانے آج چھوٹے صاحب نے اتنی گرم چائے اتنی جلدی کیسے پی لی۔ ایزل نے جب دیکھا کہ اذلان کا غصہ حد سے بڑھ رہا ہے تو اس نے اپنا پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، مگر اذلان نے اسے جکڑے رکھا اور جب تک وہ خود کرسی سے نہیں اٹھا اس نے ایزل کو ہلنے تک نہ دیا۔ جاتے جاتے اذلان نے ایزل کے کان کے قریب ہو کر فسفسایا کہ یہ نمک اب تمہاری زندگی میں بھی گھلے گا، تیار رہنا۔ ایزل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لی اور عالیہ سے بولی، دیکھو عالیہ، تمہارے بھائی کتنے شکر گزار ہیں کہ پیار سے پاؤں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یہ گھریلو جنگ اب اور بھی دلچسپ ہونے والی تھی
क्योंकि पूरे खानदान के सामने ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। शाम के वक्त हवेली के बड़े आरामदायक कमरे में माहौल आज कुछ ज्यादा ही बोझिल और रहस्यमय था, जहां दादा जान अपनी खास लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने अजलान के पापा आदिल साहब और ताई सुहाना खामोशी से सर झुकाए खड़े थे। एजल जो किचन से फल लेकर उस तरफ से गुजर रही थी, बेचैनी के मारे दरवाजे के पास ही रुक गई। इसी बीच अजलान भी सीढ़ियां उतरकर वहां पहुंचा तो उसे देखकर दादा जान ने रोबदार आवाज में सबको अंदर बुलाने का इशारा किया। दादा जान ने एक गहरी सांस ली और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, देखो आदिल, मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। एजल हमारी जान है और इसके माता पिता के जाने के बाद मेरी ये जिम्मेदारी है कि उसे वो मुकाम दूं जिसकी वो हकदार है। मैं नहीं चाहता कि इस घर की बेटी किसी गैर घर जाए या हमारी जायदाद और कारोबार के हिस्से बंटवारे हों। इसलिए मैंने तय किया है कि अजलान और एजल का निकाह इसी महीने कर दिया जाए। ये बात सुनते ही जैसे कमरे में मौजूद हर शख्स हर हैरानियत छा गई। एजल के हाथ से फलों की प्लेट छूटते छूटते बची और उसका रंग पीला पड़ गया, जबकि अजलान जो तब तक एक मैसेज की तरफ ध्यान दे रहा था एकदम सीधा हुआ और शक से दादा जान की तरफ देखकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मेरा मतलब है आप ये सब इतनी जल्दी? मेरा उस टिड्डी से निकाह ये कैसे मुमकिन है? हम दोनों तो एक दूसरे को जहर समझते हैं। दादा जान ने अपनी छड़ी फर्श पर मारी और बुलंद आवाज में कहा, अजलान अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने फैसला सुनाया है, तुमसे सलाह नहीं मांगी। एजल इस घर की बहू बनेगी और यही मेरी आखिरी बात है। अजलान का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने एक झटके से मुड़कर दीवार पर इतनी जोर से अपना हाथ मारा कि वहां लगी पेंटिंग हिल गई और उसके हाथ की उंगलियों से खून बहने लगा। वो चीखा, दादाजी ये सरासर अन्याय है। आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे कर सकते हैं? मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, कोई कठपुतली नहीं जिसे आप अपनी मर्जी से नचा सकें। एजल ने कांपते हुई आवाज में दखल करने की कोशिश की और बोली, दादा जान प्लीज मेरी बात सुने, मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ और मिस्टर खान तो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। हम कैसे एक साथ रह सकते हैं जबकि वो उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं। ताई सुहाना ने आगे बढ़कर एजल के कंधे पर हाथ रखा और उसे चुप करने का इशारा किया, मगर अजलान तो जैसे पागल हो गया था। उसने पिता की तरफ देखकर कहा, पापा आप भी खामोश हैं। आपको अंदाजा है कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए जेल खाना होगा। मैं उस लड़की के साथ एक मिनट भी नहीं गुजार सकता जो मेरी इज्जत भी नहीं करती और मुझे गुस्सा दिलाने के बहाने ढूंढती है। आदिल साहब ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, अजलान दादा जान का फैसला हमारे खानदान की परंपरा है और तुम्हें उसे मानना ही होगा। अजलान ने गुस्से से कुर्सियों को लात मारी और एजल की तरफ देखकर बोला, तुम खुश तो बहुत होगी ना कि तुमने अपनी चालों से मुझे फंसा लिया है, लेकिन याद रखना एजल खान, अगर ये निकाह हुआ भी तो तुम इस घर में सिर्फ एक कागजी बीवी बनकर रहोगी। तुम्हें हवेली के दरवाजे तो मिल सकते हैं लेकिन मेरे दिल का एक कोना भी हासिल नहीं होगा। एजल की आंखों में आंसू भर आए और वो सिसकते हुए बोली, मिस्टर खान आपको क्या लगता है कि मैं मर मिटी हूँ आप पर? मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे बदतमीज और घमंडी इंसान से शादी करने का। मैं तो अभी दादा जान से कहती हूँ कि मुझे कहीं दूर भेज दें, लेकिन मुझे आपका चेहरा नहीं देखना। दादा जान ने गरज कर कहा, बस बहुत हो गई तुम दोनों की बकवास। अजलान तुम कल से एजल को अपने साथ ऑफिस लेकर जाओगे ताकि वो भी कारोबार के उतार चढ़ाव को समझे और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिले। और आदिल तुम निकाह की तैयारी शुरू करो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अजलान ने एक आखिरी नजर नफरत से एजल पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसके पैरों की थाप बता रही थी कि वो उस फैसले को इतनी आसानी से मानने नहीं वाला। एजल सोफे पर बैठकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी को अचानक किसकी नजर लग गई है और अब वो उस शख्स के घेरे में जाने वाली है जिसका साया भी उसे पसंद नहीं था। हवेली के दरवाजे दीवार आज पहली बार उसे जेल खाने जैसे महसूस हो रहे थे, जहां उसकी मर्जी और खुशी का जनाजा निकाल दिया गया था और बाहर खड़ी माजदापा और बावर्ची जावेद आपस में उस अचानक आने वाले तूफान पर कानाफूसी कर रहे थे कि अभी इस घर में शांति का दौर खत्म और असल जंग का आगाज होने वाला है। एजल ने अपने आंसू भरी नजरें उठाकर दादा जान की तरफ देखा जो अभी तक अपनी बात पर अड़े थे और उनके चेहरे के भाव से साफ जाहिर था कि अब ये निकाह होकर ही रहेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। दादा जान ने अपनी बहू को फैसला सुना दिया था कि जल्द से जल्द तैयारियां शुरू हो जाएं
اور جمعے کو ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ گھر میں آگے بدتمیزی نہیں چلے گی، کل کو ازلان کی لگام ڈھیلی پڑ جائے، اسے وقت پر ہی کس دینا ضروری ہے۔ یہ جمعے کا دن بھی سر پر آ پہنچا اور سہانا بیگم نے تمام تیاریاں اپنے پتی کے ساتھ پوری کر لی تھی۔ حویلی کا ہال آج سفید گلابوں اور موتیوں کی مہک سے مہک رہا تھا، لیکن اس خوشبو میں چھپی ہوئی گھٹن کا احساس صرف ایزل اور ازلان کو ہی تھا۔ نکاح کی رسم اتنی اچانک اور سادہ رکھی گئی تھی کہ گھر کے دروازے دیوار بھی جیسے حیران تھے۔ ایزل جو کبھی پورے گھر کو اپنے ہنسی مذاق سے سر پر اٹھا لیتی تھی، آج ایک لال چمکدار جوڑے میں سجی صوفے پر ڈھیر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر موجود بھاری دوپٹہ شاید اس کے دل پر موجود بوجھ سے کہیں ہلکا تھا۔ اس کی سہیلی عالیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر فسفسایا کہ ایزل دیکھو تو صحیح مسٹر خان کتنے غصے میں ہیں، کہیں وہ نکاح کے دوران ہی انکار نہ کر دے۔ ایزل نے کانپتے ہوئے ہونٹ سے جواب دیا کہ کاش وہ انکار کر دے عالیہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں گلے میں اٹک گئی ہیں۔ میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس سے میں بات کرتے ہوئے بھی کتراتی ہوں میرا ہمسفر بننے والا ہے۔ اسی دوران قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھنا شروع کیے اور جب ازلان کی باری آئی تو وہ سفید کلف لگے سوٹ میں سجا کسی پھولے ہوئے شعر کی طرح قاضی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں صاف تھی اور وہ بار بار اپنی مٹھی بیچ رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ ازلان خان، کیا آپ کو ایزل بیوی بنت مرحوم اسلم خان سے یہ نکاح قبول ہے، تو ایک پل کے لیے ہال میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ ازلان نے اپنی گردن موڑ کر سامنے بیٹھی ایزل کو دیکھا جو نظریں جھکائے اپنے ناخن کرید رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسی تپش اور جلن تھی جیسے وہ ایزل کو بھی کچا چبا جائے۔ اس نے گہری اور بھاری سانس لی اور کٹھور آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ شب جیسے ایزل کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ بن کر اترے۔ اس نے ایک بار سر اٹھا کر ازلان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف نفرت کی آگ ابھر رہی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ازلان کا قلم کاغذ پر اس زور سے چلا کہ جیسے وہ کاغذ کو پھاڑ ڈالنا چاہتا ہو۔ اس نے دستخط کر کے پین میز پر پٹکا اور کھڑے ہوتے ہی اپنے پتا عادل صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، پاپا اب تو آپ کی اور دادا جی کی تسلی ہو گئی ہوگی نا، اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ دادا جی نے اپنی بھاری آواز میں ٹوکا، یہ ازلان ابھی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ازلان نے کڑوی ہنسی کے ساتھ جواب دیا کہ دادا جی اس کڑوے رشتے میں مٹھائی کا کیا کام، یہ تو سراسر زہر ہے جو آپ نے ہمیں پلا دیا ہے۔ خیر اب یہ زہر مجھے ہی پینا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ ایزل کے پاس اس وقت ماجدہ آپا گلاس لے کر آئیں تو ازلان نے اسے جھکڑ دیا کہ ہٹو سامنے سے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایزل جو اب تک ہمت باندھے بیٹھی تھی، ازلان کے اس وہوار پر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپ کر اس کی مہنگے لباس پر گر گیا۔ عالیہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایزل ہمت نہ ہارو، مسٹر خان کا غصہ وقتی ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایزل نے گلا دبا کر لہجے میں کہا، نہیں عالیہ، یہ غصہ نہیں ہے، یہ وہ نفرت ہے جو اب ساری زندگی میرے مقدر میں رہے گی۔ تم دیکھ نہیں رہی تھی وہ مجھے کیسے دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے ان کی زندگی چھین لی ہو۔ تائی نے آگے بڑھ کر ایزل کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، ازلان ذرا بھاوک ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ایزل جانتی تھی کہ یہ وقت اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس کے بڑے سمجھ رہے ہیں۔ اس کے لیے تو آج اس کی وہ ساری شرارتیں اور نٹ کھٹ باتیں دفن ہو گئی تھی جو اس کی پہچان تھی۔ وہ جو ہر بات پر ازلان کو تنگ کرتی تھی، آج اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب بدھائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ازلان وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ کہیں دور جا کر اپنی گھٹن کم کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایزل کو مہیلاؤں کے بیچ بٹھا دیا گیا جہاں ہر کوئی اسے خوش نصیب کہہ رہا تھا کہ اسے ازلان جیسا پتی ملا ہے۔ مگر اس کے دل سے کوئی پوچھے کہ وہ اس میں کتنے ڈر میں ڈوبی تھی۔ رات کی تنہائی اور ازلان کا سامنا کرنے کا خیال ہی اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ماجدہ آپا اور باورچی جاوید کچن میں برتن سمیٹتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ جوڑی تو آگ اور پانی جیسی ہے، پتہ نہیں نبھاؤ کیسے ہوگا۔ جاوید نے جواب دیا کہ آپا یہ تو دادا جی کی ضد ہے، ورنہ چھوٹے صاحب تو کبھی راضی نہ ہوتے، دیکھ لینا آج رات اس حویلی میں سکون نہیں ہوگا۔ ایزل ان کی باتیں سن کر اور بھی سہمی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ نکاح ایک ایسی جنگ کا آغاز ہے جس میں جیت کسی کی بھی ہو، ہار ایزل کی ہی ہونی ہے۔ وہ بار بار اپنے نکاح کی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جسے اب کسی زنجیر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی آزادی اور اس کے بچپن کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔
حویلی کا بڑا آنگن رنگ برنگی روشنی اور مہندی کی دھیمی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، جہاں خاندان بھر کی عورتیں اور جوان لڑکیاں جمع تھیں اور ہر طرف ہنسی اور باتوں کا ایک شور مچا ہوا تھا۔ ایزل جو ایک کونے میں بچھے شاندار صوفے پر اب اکیلی ہی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی کزن اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، جو اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی پھوپھی زاد بہن زارا نے اس کے ہاتھ میں لگی گہری مہندی کو دیکھتے ہوئے چٹکی لی اور بولی، ہائے ایزل، ذرا دیکھو تو مہندی کا رنگ کتنا چڑھا ہے۔ سنا ہے جتنا گہرا رنگ ہو پتی اتنا ہی پیار کرنے والا ملتا ہے، اور تمہارے تو بھاگ ہی جاگ گئے جو تمہیں ازران مسٹر خان جیسا ہینڈسم اور روبدار پتی ملا ہے۔ ایزل نے بھی ایک فیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ زارا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ کتنے غصے والے ہیں۔ زارا نے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹی اور کہنے لگی، ارے پگلی، مردوں میں تھوڑا بہت روب تو ضروری ہے، اور پھر مسٹر خان کی شخصیت ہی ایسی ہے، جب وہ 3 پیس سوٹ پہن کر اپنی کالی گاڑی سے اترتے ہیں تو پورے شہر کی لڑکیاں انہیں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ تم تو بس اب ان کے مزاج کو ٹھنڈا کرنا سیکھ لو۔ ایزل نے سوچا کہ مزاج ٹھنڈا کرنا تو دور کی بات، وہ تو مجھے دیکھ کر ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ اسی دوران ازلان کی بہن عالیہ ایک پلیٹ میں مٹھائی لے کر آئی اور کہنے لگی، ایزل بھابھی، اب تو آپ کو بھابھی کہنا پڑے گا، ویسے سچ کہوں تو آج مسٹر خان سفید کرتے میں بالکل راجکمار لگ رہے تھے۔ میری سب سہیلیاں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا تمہارے بھائی کا کوئی جڑواں بھائی بھی ہے۔ ایزل نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، عالیہ، تمہاری سہیلیاں صرف باہر کا روپ دیکھ رہی ہیں، اندر کی سختی کا تو مجھے ہی اندازہ ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ابھی نکاح کے وقت ان کا چہرہ کیسا ہو رہا تھا، جیسے کسی نے انہیں زبردستی سولی پر چڑھا دیا ہو۔ عالیہ نے اسے دلاسا دیا اور بولی، ارے نہیں، وہ تو دادا جان کے فیصلے کی وجہ سے تھوڑے حیران تھے، تم دیکھنا جب وہ تمہیں اس روپ میں دیکھیں گے تو سب غصہ بھول جائیں گے۔ دوسری طرف خاندان کی دور کی کزن نور اور رانیہ آپس میں فسفسا رہی تھی، جو ایزل کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ نور کہہ رہی تھی کہ بھائی، ایزل تو واقعی قسمت والی ہے، اناتھ ہونے کے باوجود دادا جان نے اس گھر کے سب سے بڑے وارث کی بیوی بنا دیا، ورنہ آج کل کے دور میں کون ایسا کرتا ہے۔ رانیہ نے سہمتی جتائی اور بولی، ہاں، ارے ازلان بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، جتنا ان کا نام ہے اتنی ان کی شرافت کے چرچے ہیں، بس ذرا مزاج کڑک ہے، لیکن ایسے مرد ہی تو بیویوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ ایزل ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں کٹ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ لوگ سے باہری چمک دمک دیکھ رہے ہیں، کوئی اس کے دل کا حال نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کتنے بڑے پریکشا سے گزر رہی ہے۔ تائی سہانا نے آ کر اسے پیار کیا اور کہنے لگی، ایزل بیٹا، اداس کیوں ہو، دیکھو سب کتنے خوش ہیں، تمہارے تایا جان تو خوشی سے سما نہیں رہے کہ اب تم ہمیشہ ہمارے سامنے رہو گی۔ ایزل نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، تائی جان، میں بس تھوڑی ڈری ہوئی ہوں، پتہ نہیں میں اس نئے رشتے کو سنبھال پاؤں گی یا نہیں۔ تائی نے ہنس کر کہا، کیوں نہیں سنبھال پاؤ گی تم تو بچپن سے اس گھر میں پلی بڑی ہو، اور ازلان کوئی غیر تھوڑی ہے، بس ذرا تم اپنی شرارتیں کم کرنا اور اس کے آرام کا خیال رکھنا، وہ کام کی وجہ سے تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران باہر جینس کے حصے میں ڈھولک کی دھاپ سنائی دی تو لڑکیاں شور مچاتی ہوئی وہاں بھاگی کہ عبداللہ بھائی کو اندر لایا جائے گا۔ ایزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ عالیہ نے اسے چھیڑا اور بولی، لو بھابھی صاحبہ، اب آپ کے سرتاج تشریف لا رہے ہیں، ذرا گھونگھٹ ٹھیک کر لیں، کہیں مسٹر خان پہلی نظر میں ہی بے ہوش نہ ہو جائیں۔ ایزل نے اسے آنکھیں دکھائی اور بولی، عالیہ تم بھی بس کر دو، میرا تو دم نکل رہا ہے اور تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے۔ لیکن سب لڑکیاں اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر بیٹھ گئی اور اسے ازلان کے نام کے گانے سنا سنا کر تنگ کرنے لگی۔ پورے ہال میں شادی کی دھوم دھام اپنے چرم پر تھی، پھولوں کی سجاوٹ، روشنیوں کی جھلملاہٹ اور خاندان کی عورتوں کی خوشیاں ایک طرف تھی اور دوسری طرف ایزل کی خاموشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے لال دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا وہ واقعی اس حویلی کی رانی بن جائے گی یا پھر ازلان کی نفرت اسے ہمیشہ کے لیے مرجھا دے گی۔ لیکن ایک دوسرے کو اشارہ کر کے ازلان کی تعریفیں کر رہی تھی اور ایزل بس یہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ رات یہی تھم جائے اور اسے اس کٹھور انسان کا سامنا نہ کرنا پڑے جب اس کا مزاج خود اس کا مالک بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کی روشنیاں مدھیم ہو چکی تھی، مگر ازلان خان کے کمرے میں موجود بھاری جھومر کی روشنی اب بھی گلاب کے پھولوں سے سجے بیڈ اور کمرے کے کونے کونے کو روشن کر رہی تھی۔
ایزل بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی اپنے بھاری لال دوپٹے کے پیچھے چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کیا اور اس کلک کی آواز نے ایزل کے وجود میں ایک کپکپی پیدا کر دی۔ اذلان نے کسی جلاد کی طرح اپنی شیروانی کے بٹن کھولنا شروع کیے اور قدم پر قدم ایزل کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ایزل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے صوفے پر اپنی شیروانی پھینکتے ہوئے گہری سانس لی اور ایزل کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر بھاری آواز میں بولا، تو ایزل بیگم، آخرکار آپ نے اس حویلی کی رانی بننے کا سپنا پورا کر ہی لیا نا؟ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ اس سپنے کی سچائی اتنی کڑوی بھی ہو سکتی ہے؟ ایزل نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ تھوڑا پیچھے کیا اور سسکتے ہوئے بولی، مسٹر خان، اوپر والے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے کوئی سپنا نہیں دیکھا تھا، یہ تو دادا جان کا فیصلہ تھا اور میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے۔ اذلان نے ایک زوردار ٹھہاکا لگایا اور بیڈ پر اس کے اتنے قریب بیٹھ گیا کہ ایزل کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو پریشان کرنے لگی۔ اس نے ایزل کی تھوڑی سے چہرہ اپنی طرف موڑا اور شرارت بھرے لہجے میں کہا، عزت کرتی ہو؟ وہ جو میرے سگریٹ بہائے تھے وہ عزت تھی، یا وہ میری چائے میں نمک ڈالا تھا وہ پیار تھا؟ دیکھو ایزل، اب تم میری قید میں ہو اور اس کمرے سے باہر تمہاری کوئی پکار نہیں سنی جائے گی۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہنے لگے تو اذلان نے اپنی انگلی سے وہ آنسو پوچھا اور اس کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ اب اس میں وہ پرانی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی اور شوق کی جھلک رہی تھی۔ اس نے ایزل کے کان کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا، ویسے ماننا پڑے گا، اس لال جوڑے میں تم ٹڈی نہیں بلکہ کوئی پری لگ رہی ہو، لیکن میری دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تم رونا بند کرو ورنہ میرا ارادہ بدل سکتا ہے۔ ایزل نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ مجھے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں؟ اذلان نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹا اور مسکراتے ہوئے بولا، بری تو تم اتنی ہو کہ میرا جی چاہتا ہے تمہیں ابھی اٹھا کر باتھ روم میں لے جاؤں اور جیسے تم نے میرے سگریٹ فلاش کیے تھے ویسے ہی تمہیں بھی کر دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ اتنی خوبصورت بیوی کو برباد کرنا نقصان کا سودا ہوگا، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب شرافت سے میرے آگے لیٹو اور یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ اگر میں اپنے اصل روپ میں آ گیا تو تم کہو گی کہ جہنم اس کمرے سے بہتر تھا۔ ایزل نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا آپ سچ مچ مجھے جہنم میں بھیج دیں گے؟ اذلان نے اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کی اور اس کے چہرے کے قریب آ کر بولا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو؟ ہاں، کیونکہ اب تم میری پتنی ہو اور میری مرضی کے بنا تم سانس بھی نہیں لے سکتی۔ چلو اب جلدی سے بھاری زیور اتارو، اس سے پہلے کہ میری سہن شکتی ختم ہو جائے۔ اس کے لہجے میں چھپی تپش اور بے چینی کا احساس ہوا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اس نے دبی آواز میں کہا، آپ تھوڑا دور ہو کر بیٹھے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ اذلان نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ اب تو تمہیں اس گھٹن کی عادت ڈالنی پڑے گی مسز اذلان خان، کیونکہ اب سے تمہاری ہر صبح اور ہر رات میرے گھیرے میں گزرے گی۔ اور ہاں، وہ جو تم نے کہا تھا نا کہ سگریٹ پینے والے جہنم میں جاتے ہیں، تو یاد رکھنا اب اسی جہنم کی رانی تم خود ہو۔ اس نے ایزل کا ہاتھ چوما اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک بار پھر دھمکی دی کہ اب اگر ایک بھی آنسو گرا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم تایا جان کی بیٹی ہو، میں صرف یہ یاد رکھوں گا کہ تم میری وہ اپرادھی ہو جس نے میرا سکون لوٹا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ، صلح کرنی ہے یا اور ڈرنا ہے؟ ایزل نے اس کی آنکھوں میں موجود اپنی محبت کا پہلا عکس دیکھا تو اس کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس سخت لہجے کے پیچھے ایک ایسا مرد چھپا ہے جو اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ اذلان نے اسے زبردستی لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے برابر میں تکیہ رکھتے ہوئے بولا، شرافت سے باہوں میں آ جاؤ ورنہ سچ مچ جہنم کی سیر کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی لائٹ مدھیم کر دی اور ایزل نے محسوس کیا کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے عجیب رات بننے جا رہی ہے، جہاں دھمکیوں میں بھی اس کی ہی چاہت چھپی ہوتی تھی اور اذلان کی بے چینی اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس نکاح سے کتنا خوش ہے، مگر وہ اس کا اقرار اپنی زبان سے نہیں کر رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے جھرری سے چھن کر جب کمرے میں داخل ہوئی تو ایزل کی آنکھ کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی اذلان کے محبت کے گھیرے میں قید ہے۔ رات بھر کی تھکان اور نئے رشتے کے بوجھ نے اسے ایک عجیب سی استھتی میں ڈال دیا تھا۔ اذلان جو پہلے ہی جاگ چکا تھا بڑے سکون سے اس کے معصوم چہرے کو نہار رہا تھا۔ جیسے ایزل نے تھوڑی ہلچل کی اس نے اپنی پکڑ اور مضبوط کر لی اور دبی آواز میں بولا،
کیا ارادہ ہے مسز اذلان خان؟ اتنی جلدی اپنے گیس سے بھاگنے کا؟ ایزل نے اپنی شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہکلاتے ہوئے بولی، مسٹر خان پلیز چھوڑے نا، صبح ہو گئی ہے، سب باہر ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، اور تائی جان کیا سوچیں گی کہ میں ابھی تک سو رہی ہوں؟ اذلان نے ایک شرارتی ٹہاکا لگایا اور اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو ہٹاتے ہوئے بولا، تائی جان کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا کتنا ضدی ہے، اور اب تو تم میری قانونی سمپتی ہو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور خبردار جو مجھے دوبارہ مسٹر خان کہا، اب میں تمہارا پتی ہوں، کوئی انجان نہیں۔ ایزل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور شرارت سے بولی، اچھا تو پھر کیا کہوں آپ کو مسٹر خان یا خڑوس بزنس مین؟ اذلان نے اس کی ناک مروڑی اور بولا، جو دل کرے کہو، لیکن اس میں تھوڑی محبت بھی ہونی چاہیے ورنہ جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ ایزل نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور بولی، اچھا بابا اب چھوڑیں، مجھے شاور لینا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اذلان نے اسے چھوڑنے کی بجائے شرارت سے کہا کہ اکیلے کیوں، میں بھی تو جاگ رہا ہوں، چلو ساتھ میں ہی تر و تازہ ہوتے ہیں۔ ایزل کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا اور اس نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا اور بولی، توبہ ہے، آپ کتنے بے شرم ہو گئے، ایک رات میں ہی بدل گئے۔ اذلان نے تکیہ پکڑ کر ایک طرف پھینکا اور بیڈ سے اترتے اس کا ہاتھ تھاما اور زبردستی باتھ روم کی طرف لے جانے لگا۔ ایزل شور مچاتی رہی کہ مسٹر خان چھوڑے پلیز، کوئی سن لے گا، مگر اذلان کہاں سننے والا تھا۔ اس نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر کے پانی کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جب ان دونوں پر گری تو ایزل کی چیخ نکل گئی اور اذلان کے سینے سے لگ گئی۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کانوں میں پھسپھسایا، کیا بولوں، کیسا لگ رہا ہے جہنم کا سفر؟ ایزل نے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے غصے سے کہا، آپ بہت برے ہیں، میرا پورا جوڑا خراب کر دیا، اور اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ اذلان نے اس کے بھیگے ہوئے گال چومے اور بولا، تم ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل کسی جل پری جیسی، اور رہی بات باہر جانے کی تو میرے پاس تمہارے لیے بہت سے نئے کپڑے ہیں۔ ایزل نے اسے دھکا دیا، راستے میں صابن کے جھاگ اس کے چہرے پر لگا دی اور بولی، یہ لے اپنا انعام، اب آرام سے منہ دھوئے، میں جا رہی ہوں۔ اذلان نے اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ پھرتی سے باہر بھاگی اور تولیے میں خود کو لپیٹ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اذلان بھی ہنستا ہوا باہر آیا اور بالوں سے پانی جھٹکتے ہوئے بولا، ایزل زندگی میں پہلی بار مجھے یہ کمرہ اپنا لگ رہا ہے، ورنہ یہاں صرف فائلیں اور تنہائی تھی۔ ایزل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور نرمی سے بولی، اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ یہ خڑوس انسان اندر سے کتنا نرم ہے۔ اذلان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کاندھے پر سر رکھ کر بولا، یہ نرمی صرف تمہارے لیے ہے، باقی دنیا کے لیے تو میں وہی پرانا اذلان خان ہوں۔ ایزل نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، وعدہ کرے کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی بات کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں۔ اذلان نے گمبھیرتا سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وعدہ رہا، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے سگریٹ دوبارہ نہیں بہاؤ گی۔ ایزل نے کھلکھلا کر جواب دیا کہ وہ تو میں پکا کروں گی، کیونکہ آپ کی صحت کا ٹھیکہ اب میرے پاس ہے۔ دونوں کی خوبصورت نوک جھونک اور محبت بھری باتیں کمرے کے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ ایزل کو اب اس نئے رشتے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی اور سندر زندگی کا آغاز کر چکی ہے، جہاں شرارتیں بھی تھی اور بے پناہ چاہت بھی۔ اذلان نے اسے تیار ہونے کا کہہ کر خود الماری سے اس کے لیے خوبصورت لباس نکالا اور بولا، آج تم یہ پہنو گی، میری پسند کا۔ ایزل نے مسکرا کر لباس تھام لیا اور سوچا کہ واقعی دادا جان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اس حویلی کی صبح آج کتنی اجلی اور امید بھری لگ رہی تھی، جیسے پرانے گلے شکوے سب رات کے اندھیرے میں بہہ گئے ہوں اور اب صرف ایک دوسرے کا ساتھ ہی سب کچھ ہو۔ حویلی کے بڑے ناشتے کی میز پر جب دادا جان نے اپنا بھاری لہجہ گنجایا تو سب کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ انہوں نے اذلان کی طرف دیکھے بغیر بڑے سکون سے کہا کہ اذلان، آج سے ایزل تمہارے ساتھ آفس جائے گی، اسے خاندانی کاروبار کے طریقے سیکھنے ہیں، آخر اسے بھی تو کل کو یہ سب سنبھالنا ہے۔ اذلان نے حیرت سے اپنا چمچ پلیٹ میں پٹکا اور بولا، لیکن دادا جی، ایزل اور بزنس، یہ تو فائلیں دے کر ہی سر درد کی شکایت کرنے لگتی ہے، اور میرا آفس کوئی پکنک اسپاٹ نہیں، یہ اپنی شرارتیں جاری رکھے۔ دادا جی نے اخبار کی اور اسے گھورا اور سخت لفظوں میں کہا کہ یہ میرا حکم ہے، اور ایزل بیٹی تم تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے الگ کیبن بنوا دیا ہے۔ ایزل نے میز کے نیچے سے اذلان کو انگوٹھا دکھایا اور معصومیت سے بولی، جی دادا جان، میں بالکل تیار ہوں، ویسے بھی خان صاحب اکیلے بور ہو جاتے ہوں گے، میں ان کا من بہلاؤں گی۔ اذلان نے ایک لمبی سانس بھری اور بڑبڑایا کہ تم میرا من نہیں، میرا سکون برباد کرو گی۔ جب وہ دونوں آفس پہنچے تو اذلان نے گمبھیرتا کا لبادہ اوڑھ لیا اور ایزل کو سخت ہدایت دیتے ہوئے بولا،
دیکھو ایزل، یہاں تم میری بیوی نہیں بلکہ ایک کینی ہو، میرے کام میں دخل مت دینا اور خاموشی سے وہ فائلیں پڑھو جو میں نے تمہارے میز پر رکھی ہیں۔ ایزل نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں اور کرسی پر گھومتے ہوئے بولی، یہ فائلیں تو اتنی بورنگ ہیں، ان میں صرف نمبر لکھے ہیں، کیا ہم یہاں لوڈو نہیں کھیل سکتے؟ اذلان نے غصے سے اسے دیکھا تو وہ ترنت فائل میں منہ چھپا گئی، لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی اس کی شرارتیں شروع ہو گئیں۔ اس نے آفس کے چپراسی کو بلا کر اس کے چپکے سے کہا کہ صاحب کے لیے ایسی کافی بنا کر لاؤ جس میں چینی کی جگہ تھوڑا سا نمک ہو، اور جب کافی آئی تو اذلان نے گھٹ بھرتے برا منہ کر کے واپس رکھ دی اور ایزل کی طرف دیکھ کر چلایا، ایزل، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ ایزل نے بڑے معصومانہ انداز میں اپنی کرسی اس کے قریب کی کہ خان صاحب، آپ بہت سست لگ رہے تھے، میں نے سوچا ذرا آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دوں تاکہ آپ کام جلدی کر سکیں۔ اذلان نے سر پکڑ لیا اور بولا، اوپر والے کے لیے مجھے کام کرنے دو، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ودیشی کلائنٹ آفس آیا اور کانفرنس روم میں گمبھیر بات چیت چل رہی تھی، ایزل نے چپکے سے اذلان کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک کارٹون والا وال پیپر لگا دیا جس میں گدھا سوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اذلان نے پریزنٹیشن کے لیے لیپ ٹاپ کھولا تو سامنے وہ تصویر دیکھ کر وہ کلائنٹس ہنسنے لگے۔ اذلان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن اسے سب کے سامنے سنبھالنا پڑا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے ایزل کو بازو سے پکڑا اور اپنے کیبن میں لا کر بولا، تم چاہتی کیا ہو ایزل؟ کیا میری عزت کا جنازہ نکالنا تمہارا مشن ہے؟ ایزل نے اس کی قمیض کا بٹن ٹھیک کرتے ہوئے پیار سے کہا، مسٹر خان، آپ ہر وقت اتنے سیریس رہتے ہیں کہ آپ کے کرمچاری آپ سے ڈرتے ہیں، میں تو بس ماحول کو تھوڑا ہلکا کر رہی تھی، اور دیکھیں وہ لوگ کتنا خوش ہو گئے ہیں۔ اذلان نے اسے گھورا، مگر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اس کا غصہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایزل کی ان بیتوں کی شرارتوں کی وجہ سے اس کی بورنگ سے آفس میں ایک زندگی سی آ گئی ہے۔ دوپہر کے لنچ پر جب ایزل نے گھر سے لایا ہوا لنچ اس کے سامنے رکھا تو اذلان نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ یہاں لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں ایزل، یہ کیا دیسی پن ہے؟ ایزل نے زبردستی ایک بائٹ اس کے منہ میں ڈالا اور بولی، مسٹر خان، اس سے پیٹ بھرتا ہے، شریر اور آتما کو اس وقت دیسی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اذلان نے چباتے ہوئے محسوس کیا کہ ایزل کے ساتھ وقت کیسے پنکھ لگا کر اڑ رہا ہے۔ اسے دھیرے دھیرے اس کی زندگی کی عادت ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ جب وہ 1 گھنٹے کے لیے کسی فائل کو لینے دوسرے کمرے میں گئی تو اذلان بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ آئی کیوں نہیں۔ ایزل نے واپس آ کر پوچھا، کیا ہوا مسٹر خان، مجھے یاد کر رہے تھے کیا؟ اذلان نے فائل سر میں چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا کہ بالکل نہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہارے بغیر یہاں کتنا سکون ہے۔ ایزل نے اس کے کان کے قریب جھک کر فسفسایا کہ جھوٹ بولنا آپ کو نہیں آتا مسٹر خان، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو میری شرارتوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اذلان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دل میں سویکار کیا کہ دادا جان کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور وہ دونوں اب صرف ایک چھت کے نیچے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دلوں کے قریب آ رہے تھے۔ ایزل کی دخل نے اس کی مشینی زندگی میں جذبات کے رنگ بھر دیے تھے اور اب اسے ایزل کے بغیر آفس کا وہ شاندار کمرہ بالکل خالی اور بے رنگ لگنے لگا تھا۔ شام کو جب وہ دونوں گھر واپس جا رہے تھے، اذلان نے گاڑی چلاتے ہوئے ایزل کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ کل سے تم میرے کیبن میں ہی بیٹھو گی، الگ کیبن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزل نے کھلکھلا کر جواب دیا کہ کیوں مسٹر خان، اب کیا مجھ پر نظر رکھنی ہے یا میری شرارتوں کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا؟ اذلان نے صرف مسکرا کر اسے دیکھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی کیونکہ اسے پتا تھا کہ شرارتی ٹڈی نے اس کے دل کے بند دروازے کھول دیے ہیں۔ ایزل کے بعد اب حویلی میں عالیہ کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی اور چاروں طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی، لیکن خوشیوں کے پلوں میں اچانک ایک کڑواہٹ اس وقت پیدا ہوئی جب عالیہ کی ساس بیگم افروز اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عالیہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عالیہ اس وقت تیار ہو کر بیٹھی تھی اور ایزل اس کے ساتھ موجود تھی۔ بیگم افروز نے عالیہ کے گلے میں موجود سونے کے سیٹ کو نفرت سے دیکھا اور اپنے ساتھ کھڑی بہن سے اونچی آواز میں کہنے لگی کہ بہن دیکھو تو صحیح، ہم نے کتنے ارمانوں سے اس گھر کا رشتہ مانگا تھا کہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن یہاں تو ناک ہی کٹ گئی۔ جتنا زیور عالیہ کو پہنایا گیا ہے اس سے زیادہ تو ہمارے گھر کی نوکرانیاں پہن لیتی ہیں۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ ایزل جو پاس کھڑی تھی یہ سب سن کر تل ملا اٹھی، اسے عالیہ کی خاموشی اور ساس کی بدزبانی برداشت نہ ہوئی۔ وہ ترنت آگے بڑھی اور بڑے آتم وشواس والے لہجے میں بولی، خالہ جان، لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ جو زیور عالیہ نے پہنا ہے یہ تو صرف دادا جان کی طرف سے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اصل زیور تو ابھی پہنانا باقی ہے۔ بیگم افروز نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا
اور بولی اچھا تو وہ اصل زیور کہاں ہیں؟ ایزل نے مسکرا کر عالیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا عالیہ تم پریشان کی ہوتی ہو، مسٹر خان نے تمہارے لیے جو خاص تحفہ بنوایا تھا وہ تو میرے پاس ہے۔ ایزل ترنت اپنے کمرے میں گئی اور اپنا وہ بھاری سونے اور ہیرے کا سیٹ جو اسے مہر میں ملا تھا اور جو اس کی ساس کی نشانی تھا نکال لائی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ ساری قیمتی گہنے عالیہ کو پہنانے شروع کر دیے۔ عالیہ نے گھبرا کر فسفسایا کہ ایزل بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو خاندانی نشانی ہے اور مسٹر خان نے آپ کو مہر میں دیا تھا، میں یہ نہیں لے سکتی۔ ایزل نے اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا کہ عالیہ اس وقت تمہاری عزت اور اس گھر کی لاج کا سوال ہے، یہ سونے کے ٹکڑے تمہارے آنسوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، تم چپ کر کے پہنو۔ ایزل نے بڑی سمجھداری سے بات کو گھماتے ہوئے بیگم افروز سے کہا خالہ جان، دراصل اذلان خان چاہتے تھے کہ عالیہ کی بدائی کے وقت سرپرائز دیا جائے، لیکن آپ کی بے صبری دیکھ کر میں نے سوچا ابھی دکھا دوں۔ اب بتائیے کیا اب بھی ہماری عالیہ کسی رانی سے کم لگ رہی ہے؟ بیگم افروز گہنوں کی چمک دیکھ کر دنگ رہ گئی اور ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی ارے نہیں بیٹا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اسی دوران اذلان کمرے کے دروازے پر کھڑا یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایزل کی ایک ایک بات سنی تھی اور اسے معلوم تھا کہ ایزل نے کس طرح اپنی سب سے قیمتی چیز عالیہ کی خاطر قربان کر دی۔ اذلان جو ہمیشہ ایزل کو صرف ایک شرارتی اور لاپرواہ لڑکی سمجھتا تھا، آج پہلی بار اس کے اندر چھپی ایک مہان اور سنویدنشیل عورت کو دیکھ رہا تھا۔ جب مہمان کمرے سے چلے گئے تو اذلان اندر داخل ہوا۔ ایزل نے اسے دیکھا تو تھوڑا گھبرا گئی اور بولی خان صاحب آپ یہاں؟ وہ میں بس عالیہ کی تھوڑی مدد کر رہی تھی۔ اذلان نے ایزل کے قریب آ کر اس کے خالی گلے اور خالی ہاتھوں کو دیکھا اور بہت ہی نرم لہجے میں بولا ایزل تم نے جو آج کیا ہے اس کا بدلہ میں شاید کبھی نہ دے سکوں۔ تم نے صرف عالیہ کا سر اونچا نہیں کیا بلکہ میری نظروں میں اپنی قیمت 1000 گنا بڑھا دی ہے۔ ایزل نے نظریں جھکا کر کہا عالیہ میری بہن ہے اور اس گھر کی عزت کے لیے اگر مجھے سب کچھ دینا پڑتا تو میں پیچھے نہ ہٹتی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ تپش نہیں تھی بلکہ ایک بے پناہ سمان تھا۔ اس نے کہا کہ ایزل لوگ کہتے تھے کہ تم اناتھ ہو، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کی سب سے بڑی وارث تم ہی ہو کیونکہ تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ ایزل نے شرارت سے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا اچھا اب آپ کو پتا چلا کہ یہ ٹڈی کتنے کام کی ہے۔ اذلان نے ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا ہاں تم ٹڈی نہیں ہو، تم اس گھر کی برکت ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے گہنے میں تمہیں اس سے بھی بہتر بنوا کر دوں گا۔ ایزل نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے گہنوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا یہ لہجہ میرے لیے سب سے بڑا زیور ہے۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور عالیہ سے مخاطب ہو کر کہا عالیہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی بھابھی ملی ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے ایزل کو گلے لگا لیا اور پورے کمرے میں ایک ایسا اپناپن چھا گیا جس کا تصور بھی اس نکاح سے پہلے ممکن نہ تھا۔ اذلان اب ایزل کو ایک نئے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ نٹکھٹ لڑکی اب اسے ایک سمپرتی جیون ساتھی لگنے لگی تھی جس نے خاموشی سے اس کے خاندان کی لاج رکھ لی تھی۔ یہ دن اذلان اور ایزل کے رشتے میں ایک مہتوپورن پڑاؤ ثابت ہوا جہاں نفرت کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی اور محبت نے اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے تھے۔ حویلی میں ابھی عالیہ کی شادی کی تھکان اتری بھی نہ تھی کہ ماحول میں ایک بار پھر سازشوں کا زہر گھلنے لگا تھا۔ اذلان کی پرانی بزنس پارٹنر اور اس کے کالج کی دوست ماہی جو ہمیشہ سے اذلان کو اپنی پہنچ سے دیکھنا چاہتی تھی، ایزل اور اذلان کی بڑھتی ہوئی قریبی دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک نہایت نیچ پلان کی تیاری کی اور ایک دوپہر جب ایزل اپنے کالج کے ایک پرانے کلاس میٹ اور کزن سے ایک کیفے میں محض خاندانی معاملے پر صلاح کرنے گئی تھی تو ماہی نے دور سے ان کی ایسی تصویر لی جو دیکھنے میں غلط فہمی پیدا کر رہی تھی۔ اگلی صبح کو جب اذلان آفس میں آیا تو ماہی اس کے کیبن میں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے بڑی سہانبھوتی کا ناٹک کرتے ہوئے وہ تصویریں اذلان کے سامنے میز پر بکھیر دی اور زہریلے لہجے میں بولی کہ اذلان میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان گھریلو اور معصوم چہروں والی لڑکیوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے۔ دیکھو ذرا تمہاری پیاری ایزل وہاں کیفے میں کس طرح غیر مردوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی ہے، کیا یہی تمہاری خاندانی عزت ہے؟ اذلان نے جب ان تصویروں کو دیکھا تو اس کے دماغ میں خون اتر آیا۔ اس کا پرانا گھمنڈ، وہ مردانہ اہنکار جو ایزل کی محبت میں دب گیا تھا، ایک دم سے جاگ اٹھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلا اور طوفانی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے حویلی پہنچا۔ ایزل اس وقت اپنے کمرے میں چائے بنوا کر لائی تھی اور جیسے ہی اذلان کمرے میں داخل ہوا ایزل نے مسکرا کر کہا آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟
دیکھیے میں نے آپ کی پسندیدہ الائچی والی چائے منگوائی ہے، اب تو آپ کی پسند ہی میری پسند بن گئی ہے۔ ازلان نے جھٹکے سے چائے کی ٹرے کو ہاتھ مارا اور وہ سارے برتن فرش پر ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ایزل اچھل کر پیچھے ہٹی اور ڈری ہوئی آواز میں بولی، یہ کیا کیا آپ نے، کیا ہوا ہے؟ ازلان نے وہ تصویر اس کے منہ پر ماری اور گرج کر بولا، یہ کیا ہے ایزل خان، کیا میں نے تمہیں اس لیے آزادی دی تھی کہ تم باہر جا کر غیر مردوں کے ساتھ فلرٹ کرو اور میری پیٹھ میں چھرا گھوپو؟ ایزل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی اور حیرت سے بولی، یہ تو میرے کزن ہیں، ہم صرف ایک ضروری بات کر رہے تھے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اوپر والے کے لیے میری بات تو سنیں۔ ازلان نے اس کا بازو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کی سسکیاں نکل گئی۔ اس نے نفرت سے کہا، بس کر دو اپنی یہ جھوٹی کہانیاں، مجھے ماہی نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم کس طرح اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی کسی کی وفادار نہیں ہو سکتی، تم نے ثابت کر دیا تم اسی لائق ہو کہ تمہیں بندشیوں میں رکھا جائے۔ ایزل روتے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، مسٹر خان، ماہی آپ کو اکسا رہی ہے، وہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ ازلان نے اسے لات مار کر پیچھے ہٹایا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بھروسہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا ہے، اب تم اس کمرے میں رہنے کے لائق نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ ایزل نے شک سے اسے دیکھا اور بولی، مسٹر خان، باہر بارش ہو رہی ہے اور رات کا وقت ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ ازلان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر کوریڈور میں نکال دیا اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ ایزل بند دروازے پر ہاتھ مارتی رہی اور پکارتی رہی کہ مسٹر خان، ایک بار میری بات سن لے، میں بے قصور ہوں، لیکن اندر سے صرف ازلان کی چیزیں توڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماہی جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک وجئی مسکراہٹ تھی۔ ایزل نے اسے دیکھ کر کہا، ماہی، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے خوشحال گھر اجاڑ دیا۔ ماہی نے قریب آ کر فسفسایا کہ ایزل بیوی، ازلان صرف میرا ہے اور تم جیسے کچرے کی جگہ شاندار گھر میں نہیں بلکہ اس سرد کوریڈور میں ہی ہے۔ ایزل سسکیاں لیتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی جہاں موسلادھار بارش اس کے آنسوں کو چھپا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ازلان جو کل تک اس کے ماتھے پر پیار دے رہا تھا، آج اسے ایک پل میں پرایا کر گیا۔ ازلان کمرے کے اندر صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کا دل جل رہا تھا، مگر اس کا گھمنڈ اسے حقیقت دیکھنے کی انومتی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار وہی تصویر دیکھتا اور اس کا غصہ بڑھ جاتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایزل نے اس کی محبت کا مذاق اڑایا ہے، جبکہ باہر بارش میں بھیگتی ایزل کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، مگر اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس مرد کا پیار ایک جھوٹی تصویر کا تاب نہ لا سکا، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی۔ حویلی کا وہ کوریڈور خاموش مگر چیختا ہوا تھا، جہاں ایک طرف سازش جیت گئی تھی اور دوسری طرف ایک معصوم رشتہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ مازدہ آپا نے دور سے یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ بیچاری بچی پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، مگر ازلان کے غصے کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی کہ ایزل کے حق میں بول سکے۔ رات کی اس موسلادھار بارش نے حویلی کے دیوار دروازوں کو ایک عجیب سی خاموشی میں لپیٹ لیا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے پچھتاوے کی داستان جنم لے رہی تھی۔ ایزل جو ساری رات حویلی کے پچھلے دالان میں بارش اور اپنے آنسوں کے بیچ بھیگتی رہی تھی، صبح ہونے تک کمزور ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ اس کا پورا شریر تپ رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ جب مازدہ آپا نے اسے اس حال میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بھاگتی ہوئی ازلان کے کمرے کی طرف گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے چلانے لگی کہ چھوٹے صاحب جلدی باہر آئیں، ایزل بیوی تو مر رہی ہیں، ان کا شریر تو آگ کی طرح جل رہا ہے۔ ازلان جو رات بھر اسی کشمکش میں جاگ رہا تھا کہ اس نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط، ترنت باہر نکلا اور جب اس نے ایزل کو سفید فرش پر بے ہوش پڑے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے جھپٹ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تڑپ کر بولا، ایزل، ہوش میں آؤ، اوپر والے کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، میں تو صرف غصے میں تھا، تم نے خود کو اس حال میں کیوں کر لیا؟ اسے کمرے میں لایا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ انہیں گمبھیر نمونیا اور مانسک صدمہ پہنچا ہے، اگر ہوش نہ آیا تو حالت بگڑ سکتی ہے۔ اسی دوران ایزل کے تایا جان یعنی عادل کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی تصویر تھی جو ماہی نے ازلان کو دی تھی۔ انہوں نے وہ تصویر ازلان کے سامنے میز پر پھینکی اور گرج کر بولے، ازلان، تمہیں شرم آنی چاہیے، جس لڑکے کے ساتھ تم نے ایزل پر آروپ لگایا اس کا منہ میرا کزن حارث ہے، اور کل وہ مجھ سے ملنے آیا تھا کیونکہ ایزل چاہتی تھی کہ حارث اپنی بہن کا رشتہ تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے بھیجے۔ یہ سب ایک سرپرائز تھا جو یہ بچی تمہارے لیے تیار کر رہی تھی اور تم نے اسے باہر نکال دیا۔ ازلان کا چہرہ پچھتاوے سے کالا پڑ گیا۔
उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। वो घुटनों के बल एजल के बेड के पास बैठ गया और उसका ठंडा हाथ थामकर जोर जोर से रोने लगा। वो बार बार उसका हाथ चूमता और कहता कि एजल, मुझे माफ कर दो, मैं कितना अंधा हो गया था कि तुम्हारी पाकीज़गी पर शक कर बैठा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ एजल। एजल प्लीज एक बार आंखें खोलकर मुझे डांट लो, मुझे टिड्डी कह दो, लेकिन खामोश ना रहो। सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा, कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता तो कभी उसके हाथ सहलाता। सुबह के करीब जब एजल ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने अजलान को रोती हुई आंखों के साथ पाया। एजल ने कमजोर आवाज में कहा, क्या फिर मुझे जहन्नुम में भेजना है? अजलान ने उसके होठों पर उंगली रखी और गला दबाकर लहजे में बोला, नहीं एजल, अब अगर कोई जहन्नुम में जाएगा तो वो मैं हूँ। मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। एजल ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोली, आप बहुत जिद्दी हैं मिस्टर खान, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। कुछ ही दिन बाद जब एजल पूरी तरह से ठीक हो गई और घर में दोबारा वही रौनक लौट आई तो एक शाम वो दोबारा उसी बाथरूम के पास खड़ी थी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट का एक पैकेट था जो उसने अजलान के दराज से निकाला था। जैसे उसे टॉयलेट में डालने लगी, अजलान ने पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ लिया और शरारत से बोला, अब क्या इरादा है मिसेज अजलान खान, क्या दोबारा मेरी सिगरेट बर्बाद करने लगी हो? एजल ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और नटखट अंदाज में बोली, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति जल्दी जहन्नुम में जाए। अजलान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत मोहब्बत से कहा कि एजल, अब तुम सिगरेट तो क्या, मैं तो खुद तुम्हारी मोहब्बत की आग में जलने को तैयार हूँ। मुझे किसी नशे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शरारतें ही मेरा सबसे बड़ा सुकून है। एजल ने शर्माकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया और दबी आवाज में कहा कि आप बहुत बदल गए हैं। अजलान ने हंसकर कहा कि जब बीवी इतनी प्यारी और जिद्दी हो तो अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। दोनों की कहानी पूरी नोकझोंक अब गहरी मोहब्बत में बदल चुकी थी। हवेली की वो दीवार और दरवाजे जो कभी दुश्मनी के गवाह थे अब एक ऐसी दास्तान के गवाह बन गए थे जहां एक घमंडी बिजनेसमैन एक नटखट लड़की के इश्क में पूरी तरह से हार चुका था और एजल ने अपनी मोहब्बत और सच्चाई से उसके दिल की सल्तनत जीत ली थी। अब वहां ना कोई माही थी और ना कोई शक, बस एक अटूट बंधन था जो हमेशा साथ रहने के लिए बना था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।